مجھ سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ تاجکستان کا ٹورسٹ ویزا کیسے لگتا ہے اور آپ کیسے گھر بیٹھے اس کو اپلائی کر سکتے ہو ایز اے پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر یا کسی بھی کنٹری کی نیشنلٹی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ تاجکستان ٹوریزم کے لیے آنا چاہتے ہو، ٹورسٹ ویزا لگوانا چاہتے ہو، تو کیا پروسیجر ہے، کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہو اور کم سے کم پیسوں میں آسان طریقے کے ساتھ جلد از جلد کس طرح آپ کا ویزا لگ سکتا ہے۔ سمپل سا پروسیس ہے سارا، میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں A to Z بتاؤں گا کہ آپ گھر میں لیپ ٹاپ کے یا موبائل میں یا کمپیوٹر کے کسی بھی ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہو، اور کتنا ٹائم لگے گا، کتنی فیس ہے، ویزا ریجیکٹ ہونے کے کتنے چانس ہوتے ہیں، ویزا لگنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں، سب ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، میرا نام جمال خان ہے اور میں تاجکستان کے شہر دوشنبے میں رہتا ہوں اور یہاں پہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ میں موجود ہوں تاجکستان میں۔ یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے برف، یہ سردیوں کی کوئی 6 یا 7ویں برف ہے۔ بیسیکلی تاجکستان سینٹرل ایشیا کا ایک ملک ہے جس کا بارڈر ازبکستان کے ساتھ اور کرغزستان کے ساتھ لگتا ہے، اور اگر آپ ایز اے ٹورسٹ یہاں پر آنا چاہتے ہو تو یہ کنٹری ٹورزم کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہو کم پیسوں میں پاکستان یا انڈیا سے، تو آپ اس کو پریفر کر سکتے ہو، اور کم پیسوں میں آپ کی ایک ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی اور یہاں پہ آپ اچھے سے گھوم بھی لوگے۔ تو فی الحال یہ سردیوں کا مہینہ ہے، کوئی فروری چل رہا ہے ابھی، اور فروری میں یہاں پہ برف ہو رہی ہے اور مارچ اپریل تک یہ رہے گی۔ اگر گائز ہم بات کریں ویزا کی، تو تاجکستان کے لیے آپ کو 2 ویزا مل سکتے ہیں، ایک ہے اسٹیکر ویزا اور ایک ہے ای ویزا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیکر ویزا، اور ہم پوری بات ہی اسٹیکر ویزے پہ کریں گے۔ ای ویزا میرے مطابق آپ کو ایز اے ٹورسٹ نہیں لینا چاہیے۔ کیوں نہیں لینا چاہیے وہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اپلائی ہوتا ہے اور کیوں نہیں وہ لینا چاہیے۔ اسٹیکر ویزا کی اگر بات کی جائے تو اس کی مختلف ڈیوریشن ہے، 7 دن، 14 دن، 30 دن، 45 دن، کوئی بھی آپ کو چاہیے آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہو۔ وہ پروسیجر ابھی ویڈیو میں تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو موبائل پہ لے کے جاؤں گا، سارا بتاؤں گا کس طرح اپلائی کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ ویزا گائز آپ 2 طریقے سے اپلائی کر سکتے ہو، ایک اپلیکیشن فارم آپ ایمبیسی میں جا کے فل کر سکتے ہو، وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہو، دوسرا ایک آن لائن ان کی ویب سائٹ سے تاجکستان کی آپ اپلائی کر سکتے ہو جو کہ بالکل فری ہے۔ وہاں پہ آپ کے سامنے فارم آئے گا جو کہ ابھی ہم فل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد جاتے ہو، وہاں پہ ان کا ایک شٹر سروس ہے، وہاں پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو کچھ پیمنٹ دینی پڑے گی فارم فل کرنے کی، جو کہ آئی تھنک 3000 روپے فی الحال ان دنوں چل رہی ہے۔ 3000 دینے کے بعد آپ کو فارم ملے گا، آپ نے وہ فل کرنا ہے۔ اگر وہی فارم آپ گھر بیٹھے جو طریقہ میں بتاؤں گا اس سے کرو گے تو آپ کے لیے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آسانی بھی ہوگی۔ فائل کی اسکرین کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو فرضی بتا دیتا ہوں ہوگا کہ آپ نے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہوں گے ویزا کے لیے، جس میں آپ کا جو پاسپورٹ ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، آپ کی ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کی پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کے تاجکستان کی جو کیا نام ہے ٹکٹ ہے، ریٹرن ٹکٹ سمیت آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ تاجکستان میں کہاں پر سٹے کرو گے چھٹیوں میں، اور آپ کے پاس وہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ تاجکستان کیوں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے، کتنے دن رہوگے، اور یہ سب چیزیں آپ نے اس میں بتانی ہے۔ اور یہ سب ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کا نام شام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کے پاسپورٹ کی چیزیں وغیرہ ہوں گی فارم پہ، وہ فل کرنی ہے۔ تو چلو ابھی چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پہ، آپ کو پورا فارم فل کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ فارم فل کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے۔ تو گائز اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آنا ہے اپنے براؤزر پہ۔ میرے پاس ہے آئی فون، تو یہاں پہ میرے پاس ہے سفاری، اور آپ کے پاس ہوگا گوگل کروم، کوئی بھی ہے، اوپرا، جو بھی آپ اس کو کھولیں گے۔ جیسے سمپل میں نے اس کو کھولا، یہاں پہ آپ نے آ کے لکھنا ہے تاجکستان ویزا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی آپ یہ سرچ کریں گے تو تھوڑا سا آپ نے نیچے جانا ہے، یہاں پہ آپ کو 2 آپشن نظر آئیں گے، ایک تاجکستان ویزا اور ایک تاجکستان ای ویزا۔ یہ الیکٹرانک ویزا، اس کو ہم پراپر پورا A to Z ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی ہم لوگ اپلائی کرنے والے ہیں تاجکستان کا جو سمپل اسٹیکر ویزا ہے وہ، تو آپ نے اس والی کو کلک کر لینا ہے، اور جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آئے گا، ٹھیک ہے، سمپل سا ہوگا۔ 5 سٹیپ ہیں ٹوٹل، اور چوتھے تک میں آپ کو سمجھاؤں گا، آگے سبمٹ میں نہیں کروں گا کیونکہ وہاں سے آگے سبمٹ کروں گا تو میل چلی جانی ہے ان کو۔ یہاں سے آپ نے سمپل اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے، تو کنٹری آف سٹیزن شپ یہ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں، تو یہاں پہ میں نے پاکستان سلیکٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔
اور اپلیکیشن ٹائپ ویزا آن ارائیول ہے، ویزا چاہیے آپ کو یا کون سے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، تو ہم لوگ ویزے پہ کلک کریں، ویزا آن ارائیول ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گا سائٹ آف ایشو، جس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پاکستان اسلام آباد۔ پھر ایپلیکینٹ ہے، آپ انڈیویجول ہیں، آپ کے ساتھ اگر اکیلے ہیں تو آپ انڈیویجول پہ کلک کر لیں۔ ویزا ٹائپ یہاں پہ آپ کے پاس آپ نے کون سا لینا ہے، ہم لوگ ابھی ٹورزم کی بات کر رہے ہیں تو ہم ٹورسٹ ویزا پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ آپشن ہوں گے تو آپ نے ٹورزم پہ کلک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ نیچے چیزیں اور زیادہ آ جائیں گی، جن میں سب سے پہلے پرپس آف وزٹ کہ آپ کیوں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاجکستان کو، تو آپ نے اس پہ پھر کلک کر دینا ٹورزم پہ۔ اور انٹریز کتنی چاہیے، یہاں پہ اصل میں دو ہوں گے، سنگل ویزا اور ملٹیپل انٹری ویزا۔ تو آپ نے اگر سنگل لینا ہے تو اس کی الگ فیس ہے، ملٹیپل کی الگ ہے، وہ ویڈیو میں چل کے آگے ڈسکس کرتے ہیں، تو میں سنگل کی ابھی کر رہا ہوں۔ تو سنگل میں آپ نے کلک کر کے ٹرپ ڈیوریشن کتنے دن کا ویزا آپ کو چاہیے، یہاں پہ آپشن ہے 3 دن، 7 دن، 14 دن، 1 مہینہ اور 45 ڈیز۔ تو سمپل سا کرتے ہیں 7 ڈیز کا۔ اور یہ جو آپ کو ریڈ سٹار نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن آپ نے لازمی دینی ہے، لائک یہ آپشنل نہیں ہے، آپ نے لازمی انفارمیشن پٹ کرنی ہے، تب آپ نیکسٹ پیج پہ جا سکو گے۔ تو یہاں پہ ساری انفارمیشن میں نے ڈال دی، تو نیکسٹ اسٹیپ، اور میرے سامنے ایک نیا پیج کھل گیا، اس پہ بھی جو انفارمیشن ہے وہ ساری پٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بیسکس انفارمیشن ابھی ہم نے پٹ کیا ہے یہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپلیکینٹ ڈیٹا آپ نے پٹ کرنا ہے، فرسٹ نیم آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے ڈالنا ہے، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جمال۔ مڈل نیم جو بھی ہے آپ کا جو ہے وہ آپ نے وہ ڈالنا ہے، پھر لاسٹ نیم جو بھی آپ کا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے۔ اس طرح میں نے اپنا نیم ڈال لیا، ادر نیمز اگر آپ کے ہیں تو ڈالیں، نہیں ہیں تو یہ آپشنل ہے کیونکہ اس کے ساتھ ریڈ سٹار نہیں لکھا ہوا، تو بس آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جینڈر آپ کا کون سا، میل فیمیل آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے آپ کی شادی ہے کہ آپ سنگل ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ سنگل ہیں، میں سنگل ہوں تو سنگل پہ کلک کر دیا۔ ڈیٹ آف برتھ جو بھی ہے میں یہاں پہ رینڈم سی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ میرا ویزا تو لگا ہے، میں آلریڈی تاجکستانی ہوں، تو کوئی بھی رینڈم سی ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا سٹی آف برتھ کون سا ہے، میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں راول پنڈی، اور ڈسٹرکٹ آف برتھ یہاں پہ بھی میں راول پنڈی ڈال دیتا ہوں۔ اور کنٹری آف برتھ کون سا ہے آپ کا، یعنی آپ کس کنٹری میں پیدا ہوئے تھے، جون سے میں بھی آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے اور سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ڈالتے ہیں پاکستان، اور اس کے بعد نیچے تھوڑا سا جائیں گے تو آپ کنٹری آف سٹیزن شپ پاکستانی۔ سو اس کے بعد یہ کچھ کوشچن ہے لائک ڈو یو ہولڈ اور ہیو یو ہیلڈ اینی ادر نیشنلٹی، کہ آپ کے پاس کوئی اور نیشنلٹی ہے، ہم بولیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ فون نمبر یہاں پہ ضروری ہے، تو اپنا فون نمبر آپ نے وہی ڈالنا ہے جو کہ ایکٹیو ہو، جس پہ وہ آپ سے بعد میں رابطہ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ورک فون نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں، نہیں ہے تو بس چھوڑ دے۔ پرماننٹ ریزیڈینشیل ایڈریس، آپ کا جو ایڈریس ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ سو گائز ایڈریس میں نے اپنا ڈال دیا ہے، اور یہاں پہ جی میل تھی جو کہ وہی آپ نے ڈالنی ہے جو کہ آپ کی ورکنگ میں ہو، لائک وہ آپ کو جب میل کریں تو آپ کو ریسیو ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے اپنی ای میل غلط لکھی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرو اس میل پہ تو یہ میل کام نہیں کرتی۔ ڈسکرپشن میں جو نمبر ہیں، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی آپ کا کام ہو تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ یہ جی میل میں نے غلط لکھی ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ اس سے نیچے آپ آئیں گے گروپ آئیڈینٹیفائر، اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹریول ڈاکومنٹ ڈیٹا، یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کا پاسپورٹ کا نمبر جو بھی ہوگا آپ نے وہ ڈال دینا ہے، میں بس غلط سا لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس سے نیچے ایشوئنگ کنٹری، کون سی کنٹری کا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، میرے پاس پاکستان کے، آپ کے پاس جون سا بھی ہے آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے اور اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے پاکستان پہ کلک کیا، آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایشو ڈیٹ کون سی اور ایکسپائری کون سی آپ نے وہ ڈال دینی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ فل کریں گے تھوڑا سا آپ نیچے جائیں گے، آپ کے سامنے پرمٹ ڈیٹا آئے گا، ڈیٹ آف ارائیول کہ آپ نے کس دن کو جانا ہے، ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور 6 کر لیتے ہیں، یعنی کہ 6/3/2025 کو ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور پرپس یہاں پہ آپ سے ڈے پوچھے گا کتنے دنوں کا، وہ ہم نے آلریڈی پہلے سٹیپ میں کیا تھا تو یہاں پہ آ گیا 7 ڈیز۔ پرپس کیا ہے ہمارا، وہ ٹوریزم ہے، ایڈریس جو کہ آپ کا تاجکستان میں ہے، لائک آپ نے یہاں پہ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ فارم میں آپ سے مانگیں گے ایڈریس تاجکستان کا، تو آپ نے تاجکستان میں جس ہوٹل میں رہو گے بکنگ کرائی ہے وہاں کا ایڈریس لکھ لینا ہے۔ میں سمپل سا یہاں پہ جدھر ابھی میں رہ رہا ہوں وہاں کا ایڈریس لکھ دیتا ہوں، کارا بولو علی شیر، اسپیلنگ کا تھوڑا جان کے آگے پیچھے لکھ دیتا ہوں تاکہ میری سبمٹ نہ ہو۔ خیر یہ والے میں لکھ دیتا ہوں فل نیم آف کمپنی کانٹیکٹ ان تاجکستان۔ یہاں پہ تاجکستان کا نمبر یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں،
مطلب جو بھی آگے جس کمپنی کے تھرو وہ فون نمبر آف کمپنی کانٹیکٹ ان تاجکستان، لائک آپ ان کا نمبر لکھو گے. میں اپنا تاجکی نمبر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ایڈریس آف یور کمپنی کانٹیکٹ ان تاجکستان، اور ادھر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے. یہاں پہ میں سیم وہی کارا بولو والا ایڈریس لکھ دیتا ہوں، کارا بولو. یہاں پہ جیسے آپ یہ فل کرو گے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا ہیو یو ایور بین اے رجسٹرڈ سبجیکٹ آف پیریڈ، نو آپ بولو نو. ڈو یو ہیو اینی کرمنل ریکارڈ، آپ اپنے حساب سے ڈال لیں. میرا نہیں ہے تو میں نو لکھ دیا. یہ آپ نے ساری تسلی کے ساتھ پڑھنے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ میں ہیں تو آپ نے یس کرنی ہے، نہیں ہے تو نو. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ نیچے ویریفیکیشن ہے کہ یہ اوپر جو بھی میں نے انفارمیشن پٹ کی ہے ساری ٹھیک کی ہے، اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ روبوٹ نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ نے چلے جانا ہے. یہاں پہ آپ جیسے تھرڈ پیج پہ آئیں گے تو آپ کے پاس آئے گا پہلا آپشن پاسپورٹ. یہاں پہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کو اچھے طریقے سے اسکین کر کے اس کی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے جس میں آپ کی ہر چیز کلیئر شو ہو. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ سے فوٹو مانگ رہا ہے. فوٹو آپ نے اپنی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائز میں یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. پھر دا لاسٹ تاجکستان ویزا، اگر آپ نے پہلے تاجکستان میں وزٹ کی ہے تو پچھلا ویزا جو ہے اس کو اسکین کر کے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اور یہ والا جو لیٹر یہ مانگ رہے ہیں اس میں آپ نے بیسیکلی ایک آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایک پیج کے اوپر لکھنا ہے کہ آپ ایک مطلب لائک اپلیکیشن لکھیں اچھے سے کہ آپ کیوں تاجکستان کو وزٹ کر رہے ہو، آپ کا کیا پرپس ہے، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو، اور آپ کیوں ہی آپ کی مطلب مین وجہ کہ آپ تاجکستان کیوں جانا چاہ رہے ہو. اچھے طریقے سے اگلے بندے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک اچھا سا آنسر لکھیں اور اس پکچر کو اسکین کر کے یہاں پہ اپلوڈ کریں. اور پھر اس کے بعد لائسنس آف ٹورسٹ آرگنائزیشن فار ٹورسٹ ایکٹیویٹیز، اگر آپ کے پاس کوئی لائسنس وغیرہ ہے ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، لائک اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ بھی ہے تو آپ وہ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور ایڈ آپشنل ڈاکومنٹس کچھ اس کے علاوہ اگر آپ نے آپشنل ڈاکومنٹ کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کر دینا ہے. تو وہاں یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگا نیکسٹ اسٹیپ پہ. اب میرے پاس تو مجھے ویزا نہیں چاہیے، یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤں گا. یہاں پہ چیکنگ ہوگی، پھر وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ ساری انفارمیشن ٹھیک ہے پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے. پھر آپ کے سامنے ایک پیپر آئے گا جس کے اوپر آپ کی ویزا آئی ڈی وغیرہ اور یہ سب چیزیں ہوں گی. گائز جیسے ہی آپ یہ فارم فل کرو گے سبمٹ کرو گے آپ کے سامنے آپ کی آئی ڈی آئے گی. اس آئی ڈی کا آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے اور پھر آپ کو ایک میل آئے گی. جیسے آپ سبمٹ کرو گے میل میں لکھا ہوگا کہ آپ کی سبمٹ ہوگی، 1-2 دن آپ ویٹ کرو اور اس کے بعد آپ کی پری اپروول آ جائے گی. اور وہ جیسی آئے گی آپ نے وہ پرنٹ لینا ہے. آپ نے پرنٹ نکلوا کے آپ نے جانا ہے ایمبیسی میں. وہاں پہ آپ نے یہ جو پرنٹ نکلوایا ہوگا وہ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ وہاں پہ ان کو سبمٹ کروانا ہے. کئی بار وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، اگر آپ نے ارجنٹ کرانا ہے اسی دن آپ کو مل جائے گا ویزا. اور کئی بار معمولی فیس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ 1 سے 2 دن لیتے ہیں، اور کئی بار وہ اسی ٹائم بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لک پہ کس دن آپ جا رہے ہو. اگر آپ فرائیڈے کو جا رہے ہو تو ویکینڈ کی چھٹیاں آ جائیں گی. منڈے کو جاؤ گے تو ہوپ سو آپ کو ٹیوزڈے تک یا منڈے والے دن ہی ویزا وہ لگا کر دے دیں گے اور وہ سٹیکر ویزا ہوگا. سمپل سا پروسیس ہوگا. آپ نے فارم فل کرنا ہے، اپنی صرف میل اور اپنا کانٹیکٹ نمبر وہی ڈالنا ہے جو کہ ایکٹیو ہو. اور اس کے بعد ویزا فیسز جو ابھی چل رہی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا فیس فی الحال ان دنوں چل رہی ہے. جب بھی آپ اپلائی کرو گے ویزا آپ نے گوگل کے اوپر جا کے ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لینا ہے کہ کون سے ویزا کی کیا فیس چل رہی ہے اور کتنے دنوں کی اس کی ڈیوریشن ہے. گائز اگر ویزا ریفیوزل کی بات کی جائے تو یہاں پہ ویزا ریفیوز ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. لائک اگر آپ اپنی انفارمیشن بالکل کریکٹ دو گے تو آپ کا ویزا 99.9% آپ کا ویزا ٹورسٹ کا لگ جائے گا. لیکن آپ کسی جگہ پہ گڈنڈی مارو گے یا انفارمیشن غلط دو گے تو ظاہر سی بات ہے ایمبیسی کے کام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ویزا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے آپ کا. لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آپ کا ویزا لگنے کے 99.9 چانس ہوں گے کہ آپ کا ویزا ایزیلی لگ جائے گا. اور ویزا کی جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا کئی بار آپ کو 5 بزنس ڈیز کا بولا جائے گا، 5 ورکنگ ڈیز ویکینڈ نکال کے. کئی بار 5 دنوں میں بھی لگ جائے گا، کئی بار پہلے دن ہی لگ جائے گا، کئی بار دوسرے دن لگ جائے گا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لک کیسی ہے اور ان کے پاس بھی کتنا ٹائم ہے. تو ان چیزوں میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے آج منڈے کو اپلائی کیا تو تھرسڈے تک نہیں آیا تو اب کیا ہوگا. مے بی منڈے کو لگ جائے، مے بی ٹیوزڈے کو، مے بی وینسڈے کو، اور مے بی فرائیڈے تک چلا جائے گا. یہ سمپل سا پروسیس تھا جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بغیر 3000 روپے کے آپ فارم فل کر کے سبمٹ کروا کے پری اپروول لے کے ایمبیسی جا کے اپنا ویزا لگوا سکتے ہو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ اور آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور تاجکستان سے ریلیٹڈ کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.